دوستیوں میں ہٹو بچو ہے منفرد سب سے جدا، بول سے میٹھے چلا آتا ہے ہر چھوٹا بڑا، ہم چلا پتلی گلی سے آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے، صحابہ تو بڑے طاقتور تھے، بہت زبردست اللہ نے ان کو صحتیں دی تھی، ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو ہم پہ اپنی بیویوں سے جدائی بہت شاق گزرتی تھی، خواہشات بہت بھڑکتی تھیں، اور بیوی سفر میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، تو کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ تو ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی گناہ سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو خسی کر لیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا کر لیں؟ اپنی کوئی دوا کھا کے یا کسی بھی طریقے سے اپنی جو سیکشول ڈیزائرز اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں اس مردانگی کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں تاکہ گناہ نہ ہو ہم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا اور فرمایا تزوجوا، نکاح کرو، فإنی اباہی بکم الامم، اگر اپنے آپ کو تم نے یہ کر لیا تو تم نکاح کے قابل بولو نا نہیں رہو گے اور تمہاری نسل نہیں بڑھے گی۔ حضرت عثمان ابن مظعون نبی کو سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم پر عورت سے جدائی بہت شاق گزرتی ہے، تو ان کے دل میں یہ کیوں نہیں آیا کہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیں ہم؟ پہلے سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، نہیں آ رہی بات بھائی؟ یہ بھی تو سوال کا حصہ بن سکتا تھا نا کہ یا رسول اللہ اگر ہم ایسے کر لیں، ٹھیک ہے آپ خسی ہونے کی اجازت نہیں دیتے لیکن ہم ایسے کر لیں۔ یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ عرب لوگ اس چیز سے مانوس نہیں تھے۔ میں نے یہ جو پہلا دعویٰ کیا نا کہ یہ نیچرل نہیں ہے، خود سے کسی کا دماغ اس طرف نہیں جاتا، یا تو دوستوں سے سنتا ہے یا فحش چیزیں دیکھ دیکھ کے خواہشات اس کی بھڑکتی ہیں، ورنہ بالغ ہونے کے بعد جو خواہشات بھڑکتی ہے نا تو وہ عورت ہی کا خیال آتا ہے، شادی کا خیال آتا ہے کہ میری کوئی بیوی ہو، ہاتھ کا خیال نہیں آتا۔ میرے علم میں کوئی ایک صحیح حدیث بھی نہیں ہے جس میں صحابہ سے یہ سوال منقول ہو کہ انہوں نے نبی سے جا کے باقاعدہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بارے میں سوال کیا ہو نبی کی زندگی میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب لوگ اس سے مانوس نہیں تھے، وہ جانتے ہی نہیں، کیوں بر وقت شادیاں ہوتی تھیں ان کی، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا عمل ہے بھائی، اور جس کی دیر سے بھی ہو رہی ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہوتا تھا۔ بعد میں تو ٹھیک ہے جب اجمیوں سے اختلاط ہوا تو ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں، جب اسلام دنیا میں پھیلا عجم بھی بہت سارے داخل ہوئے تو بہت کچھ لے کر آئے وہ اپنے ساتھ۔ حضرت عثمان بن مظعون سوال بھی نہیں پوچھ رہے، سوال نہ پوچھنا اس کی علامت ہے کہ ان کا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں، دماغ ہی نہیں گیا تو وہ گویا انہوں نے سمجھے کہ تو کوئی پوچھنے کی چیز نہیں ہے، تو یعنی ان کی بھی خواہش یہ نہیں تھی کہ ہم ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیں، دماغ ہی نہیں جا رہا ان کا اس طرف۔ دوبارہ وہ نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں، پہلا کہ یہ نیچرل نہیں ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے نیچرل ہوتا تو حضرت عثمان بن مظعون کی توجہ پہلے کہاں جاتی؟ ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی طرف۔ وہ نبی سے سوال پوچھتے، سوال نہ پوچھنا اس کی علامت ہے وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سے پتہ چلتا ہے ہمارے کلچر میں جو یہ چیز پھیل گئی ہے یہ ایک دوسرے سے سن کے فحش چیزیں دیکھ دیکھ کے پھیلی ہے۔ دوسری بات، دوسرا نقطہ پتہ چلتا ہے زنا کتنا گندا غلیظ عمل ہے کہ صحابی رسول اپنے آپ کو نامرد بنانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم پر عورت کی سے علیحدگی بہت مشکل ہو رہی ہے، پھر بھی وہ زنا کی طرف نہیں جا رہے۔ تیسری بات پتہ چلتی ہے کہ مطابق اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ چوتھی بات پتہ چلتی ہے کہ مجزنی بھی حرام ہے اسلام میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس موقع پر بھی گنجائش نہیں دی کہ تم چونکہ بیویوں سے دور ہو، بہت تم پر عورت سے علیحدگی بہت شاق گزر رہی ہے، تو جب جذبات سے مغلوب ہو جایا کرو معاذ اللہ نقل کفر، تو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیا کرو۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا اس کا، بلکہ تذکرہ کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، بخاری مسلم کی۔ دیکھو میں جب میں حدیثیں پیش کرتا ہوں نا ریفرنس اکثر نہیں دے رہا ہوتا، اس لیے کہ میں نے یہ التزام کیا ہے میں جب بھی بیان میں کوئی حدیث پیش کروں گا وہ صحیح ہی ہوگی، وہ ضعیف حدیث نہیں ہوگی۔ اگر میرے بیان میں کوئی حدیث ضعیف نکلے مجھے بتائیں، میں فوراً رجوع کا اعلان کروں گا، لیکن میں اس کا التزام کرتا ہوں، میں کمزور روایتیں بیان میں پیش نہیں، میرا مزاج ہی شروع سے یہ نہیں ہے، پھر بھی انسان سے خطا ہو سکتی ہے، تو خطا ہو مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ اس سے فوراً رجوع کا اعلان کروں گا، لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق ایسا ہوا نہیں ہے۔ کہیں ضعیف حدیث پیش کی ہے تو میں نے اس پہ بتایا کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے، میں اس میں فوراً یہ بتا دیتا ہوں۔ تو ایسی شدید مجبوری میں جب آپ کے جذبات بہت بھڑک رہے ہوں اور آپ کے پاس بیوی بھی نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ کیا ہینڈ پریکٹس کی طرف جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، کیونکہ مسئلہ کس کے ساتھ زیادہ ہے؟ اور نوجوان کہتے ہیں 15 سے لے کے 30 سال کی عمر کے آدمی کو شباب۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، علامہ نووی رحمہ اللہ نے شباب کا کی جو عمر بیان کی ہے وہ کب سے؟ 15 سے لے کے 30، اور اسی عمر میں زیادہ جذبات ہوتے ہیں، اور یہ پڑھائی میں لگا رہے ہیں ایکچولی کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا اس کا، ایکچولی کی ایسی کی تیسی۔ یار میں کہہ رہا ہوں یہ ایکچولی کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو، پڑھو کس نے منع کیا ہے؟ تو یہ شادی کر کے پڑھ لو نا یار۔ انگریز پڑھتا ہے شادی نہیں کرتا، اس کو پتا ہے ان کے ہاں شادی بہت بڑی ٹینشن ہے، طلاقوں کے بعد آدھی جائیدادیں، اور وہ پھر گرل فرینڈ کے ذریعے خواہش پوری کرتا ہے اپنی، تبھی پڑھائی کر لیتا ہے وہ۔
اس سے نقصان اخلاقی نقصانات تو ہو گئے نا, خاندان نظام تباہ برباد ہو گیا, ایسی کی تیسی ہو گئی سوسائٹی کی. وہ بار بار کہتا ہوں نا کتے پال رہے ہیں وہ جا کے. لیکن اتنا نیک وہ بھی نہیں ہے کہ پڑھائی کو فوکس کرے, 15 سال تک کسی عورت کو ہاتھ نہ لگائے. وہ بھی کہے گا اس سے پڑھائی کا بیڑا غرق ہوگا. جب آپ کے ڈیزائر اتنی پیدا ہوں گی تو آپ پڑھو گے کیسے؟ تو بھائی دونوں کام ساتھ ساتھ چلاؤ, نکاح بھی کرو اور پڑھائی بھی کرو. 4 شادیاں کر کے خدا کی قسم آدمی پڑھ بھی سکتا ہے. میں جو آج دین کے اتنے اللہ مجھ سے ٹوٹے پھوٹے کام لے رہا ہے, تو میرے تو بچے بھی ہیں بھائی, گھر بھی ہیں میرے, آباد ہیں اللہ کے فضل سے. ہم کیسے کر رہے ہیں اتنے سارے کام؟ یہ چیزیں معاون مددگار بنتی ہیں, یہ رکاوٹ نہیں بنتی. رکاوٹ بنتا ہے چھڑا چھاٹ ہونا, ہر وقت اس کے دماغ میں جو ہے نا ٹھڑک بڑھتی رہے گی, جس سے صحت بھی نقصان ہوگی, ڈپریشن میں بھی جائے گا. اگر ہاتھ سے خواہش پوری کرے گا, اگلے دن مزید خواہش پیدا ہوگی, پھر وہ ہاتھ سے خواہش میں جو تصوراتی دنیا میں جو حسینائیں اور جو حوریں لے کر آئے گا پھر وہ پریکٹیکل لائف میں ان کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا. اس کے لیے وہ زنا کی طرف جائے گا. 20 قسم کے درجنوں نفسیاتی مسائل ہیں اس میں. تو نبی نے کیا فرمایا؟ یا معاشر الشباب, شباب کا مطلب کھوپڑی شریف میں آ گیا. جوان ہمارے یہاں سمجھتے ہیں 55 سال کا, اب شادی کی عمر ہو گئی ہے اس کی. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر لے. اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا, مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ نہیں مل رہا اس کو. یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتے مل رہے ہوں آپ کے, ایکچولی میں نے پڑھنا ہے تو ایکچولی میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے تو مجھ پہ طاقت نہیں. یہ فضول بات نہیں, یہ نہیں مانتی شریعت, اس کو نہیں مانتی. بعض دفعہ آپ کی آمدن کم ہے, کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا آپ کو. لڑکی کے باپ کو تو یہ حق ہے نا کہ آپ اگر غریب ہیں تو نہ دے آپ کو. وہ کہے گا یار میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں سونے کے نوالے کھلائے ہیں, یہ نیک تو ہے مگر کھلائے گا کیا, یہ صبر کے فضائل سنائے گا. تو اس کو حق ہے کہ بھائی وہ اپنا اسٹیٹس دیکھ کے کرے. وہ کوئی نہیں دے رہا آپ کو, آپ کی آمدن کم ہے, یا کوئی بھی 20 مسائل ہو سکتے ہیں. آپ کی اماں اس کو پسند نہیں آئی ہے, لڑکی کی اماں کو, اس نے اندازہ لگا لیا کہ میرے جیسی ہے یہ تو بالکل, تو یہ تو حساب کتاب خراب چلائے گی. 20 مسئلہ ہو سکتے ہیں. تو آپ اب جھک مارتے پھر رہے ہیں, کوئی رشتہ ہی نہیں, لفٹ ہی نہیں کرا رہا, پھر خواہشات بھڑک رہی ہیں. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرف جانے کی اجازت نہیں دی جس طرف بعض ڈاکٹر, سب ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا, بعض ڈاکٹر جس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں استطاعت نہیں ہے نکاح کرنے کی وہ کیا کرے. نفسیاتی ڈاکٹر کہہ دے گا وہ ہاتھ سے خواہش پوری کرے, اور پھر اس کو بنا دیں گے کیا, وہ بنا دیں گے وہ بیچارہ, پھر اس کی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ وہی جانتا ہے جو جس کے ساتھ ہوتا ہے.